الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ رکھا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد کا نام تجویز کیا۔ قریش نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ پاکیزگی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النکاح کے لقب سے مشہور تھی۔ ولادت کے بعد 3 یا 4 ماہ تک آپ کی والدہ نے دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عمرہ ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش اور دیکھ بھال ہو سکے، زبان جیسے اہل عرب فصیح و بلیغ ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات بچپن ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائے۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ 7 قبیلے کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ہمراہ حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ کے امیر گہرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی۔ کسی نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوارا گزرا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں بچے لے کر جائے اور میں ہاتھ خالی واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت ڈالے۔ اس کے بعد ان دونوں نے جا کر بچے کو لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا، سب چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہو گئی۔ حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی تھی، چلنے میں سست تھی، لیکن جو ہی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر سوار ہوئی، اونٹنی کی رفتار تیز ہوئی۔ باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت کی نظر سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی ان کی اونٹنیوں سے تیز جا رہی ہے، پھر وہ سب کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ حلیمہ کے والد کا نام عبداللہ بن حارث تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا۔ یہ دونوں قبیلہ سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور بہن ہوئے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا اور گھر میں خوشحالی رہی۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہے، وہ جب آئی تھی تو 21 سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی تھی جو پورے قافلے میں سست چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی، مگر وہ ایک قطرہ دودھ کا بھی نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا تھا، اکثر روتا رہتا تھا، جو نہ خود سوتا اور نہ ہی ماں باپ کو سونے دیتا۔ مگر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پی لیا۔ پھر دونوں آرام کے نیند سو گئے۔ دوسری طرف حلیمہ سعدیہ کا شوہر اونٹنی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے دیکھا تن دودھ سے بھر گئے ہے، چنانچہ وہ دودھ دونے لگا۔
اس نے دودھ اس قدر دویا کہ گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے بھی تن دودھ سے بھر گئے تھے۔ اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل میسر نہیں تھا۔ یوں اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا۔ حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاتی اور پھر واپس اپنا گھر لاتی۔ جب مدت رضاعت مکمل ہو گئی تو دودھ چڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس لے آئی۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ آپ کو ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، اس بچے کو میرے پاس رہنے دیجیے تاکہ یہ صحت مند اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئی۔ حلیمہ آپ کو لے کر خوشی کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ اس طرح آپ تقریباً 2 سال تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوترا نکال کر فرمایا، یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ اس واقعہ کے بعد بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے، کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ اس واقعہ کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا۔ آپ نے اپنی ماں کے سائے میں کوئی 2 برس گزارے، پھر والدہ نے ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر جب واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئی، انہیں وہیں دفنایا گیا۔ اب آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو لیے مکہ پہنچ گئے۔ ان کے دل پر آپ کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ خود ان کے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، احترام کرتے۔ انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نورانی شان ہونے والی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا۔ انہوں نے بھی آپ سے خاص محبت شفقت برتی۔ آپ کی کفایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری اور ساتھ جانے کا اصرار کیا، لہذا ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لیا۔ جب قافلہ ملک شام کے حدود میں پہنچا تو قافلے نے شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا، ڈیرا ڈالا۔ پھر یہاں پر عیسائیوں کا ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا ان کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہنے لگا، یہ دنیا کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا، میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ پھر اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں یہاں سے واپس بھیج دے، ملک شام کی طرف نہ لے جائے کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ہمراہ مکہ بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس تھی، عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی ہو رہی تھی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے، دوسری طرف قیس اور کیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گمسان لڑائی ہو رہی تھی، دونوں طرف بہت سارے لوگ مارے گئے، لیکن آخر میں دونوں نے صلح کر لی۔ یہ طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، پھر اسی حساب سے خون بہایا جائے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں براہ راست کوئی حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاہوں کو تیر تھما دیتے تھے۔ اس جنگ کو جنگ فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں قیام امن کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی۔ یہ معاہدہ حرب فجار کے بعد قریش اور بنی قیس کے درمیان طے پایا تھا۔ معاہدے میں تمام قبائل نے مل کر یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی بھی قبیلے کے ہو، یہاں تک کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ ملک میں ہر طرح سے امن و امان قائم رکھیں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ معاہدہ اس لیے قابل فخر تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی تھی۔ یہ امن و امان کا معاہدہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس معاہدے کی اتنی اہمیت تھی کہ زمانے رسالت میں بھی اس کا تذکرہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاہدے کے مقابلے میں مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر اب بھی شرکت کے لیے بلایا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے، ان سب لوگوں کے نام میں لفظ فضل شامل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ایک بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ الجھتے نہیں تھے اور نہیں کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں امانت دار مشہور تھے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ قریش کی عزت دار اور ایک مالدار خاتون تھی، ایک مشہور تاجرہ تھی۔ وہ کہیں کہیں آدمیوں کو اجرت پر رکھتی تھی۔ اس پیشکش کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ تجارت میں اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے اتنا کبھی منافع نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس مکہ آئے اور سیدہ کی امانتیں ان کو سپرد کر دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب تجارت کا یہ فائدہ دیکھا تو حیران ہو گئی۔ دوسری طرف میسرہ نے اس سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کرامات دیکھی کہ وہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ اس سفر میں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ رسالت کی بشارت دی۔ اسی طرح سے میسرہ نے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ ایک باشعور، دور اندیش اور شریف خاتون تھی اور نسب کے لحاظ سے قریش کے عورتوں سے افضل تھی۔ وہ اچھے اخلاق اور اجتماعی خوبیوں کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں سیدہ قریش کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی اور دونوں کا نسب قصی سے ملتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن مستقبل کے حوالے سے باخبر تھی اور ان سے شادی کی خواہشمند تھی۔ اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھجوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مرضی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور یہ شادی انجام پائی۔ مشہور قول کے مطابق حضرت خدیجہ اس وقت 40 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے۔ حضرت خدیجہ پہلی وہ خاتون تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔
حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ جب تک وہ حیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ صرف ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہے: قاسم، عبداللہ، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ بیٹیوں نے نبوت کو پایا، اسلام بھی لایا اور ہجرت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال، امانت اور صداقت نے اہل مکہ کو ان کا گرویدہ بنایا تھا۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اس طرح بس گئے تھے کہ جب حجر اسود کے نسب کا مسئلہ پیدا ہوا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے ہوئے تو اس وقت مکہ میں ایک سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ قریش نے چاہا کہ کعبہ کی چھت کو بنائے، لیکن وہ یہ کام انجام نہیں دے سکے۔ اس کے بعد مکہ کے بزرگوں نے چاہا کہ کعبہ کی دیواروں کو ازسر نو تعمیر کرے اور اس پر چھت بھی ڈالے۔ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد قریش کے قبیلوں کے درمیان حجر اسود کے نسب کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ اس پتھر کو نصب کرنے کا شرف اس کو حاصل ہو۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، نوبت جنگ تک پہنچ گئی تھی۔ آخر کار قریش کے ایک بزرگ کے مشورے پر یہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں باب صفا سے داخل ہوگا وہی قبائل کے درمیان حجر اسود کے نصب کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن کل والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ سب نے مل کر کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور امین ہے، ہم سب ان کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک چادر منگوائی گئی اور چادر کو پھیلا کر اس میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ قبائل کے سردار سے کہا گیا کہ ہر قبیلہ اس کے ایک کنارے پکڑ لے اور سب مل کر پتھر کو دیوار تک لائے۔ جب پتھر دیوار کے پاس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی پرانی جگہ پر رکھ دیا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ اور مدبرانہ عمل کے ذریعے قبائل کے درمیان اختلاف کو ختم کیا اور انہیں خون ریزی سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بہلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، یتیموں کی ایسی مدد فرماتے وہ مالدار ہو جاتے تھے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ نہ بتوں کے پاس جاتے اور نہ شرک کے میلوں میں جاتے، اور نہ ہی آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، اور نہ بتوں کو چھوتے اور نہ بتوں کا تقرب حاصل کرتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کے مجالس سے انتہائی دور تھے۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ عربوں کی جہالت کی زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف کے حالات کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے رنج ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے دین کے تصور کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے، دین ابراہیم کو بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی بے حیائی معاشرہ کا حصہ بن چکی تھی۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گڑھ لیے تھے۔ ہر قبیلہ اور ہر خاندان کا پسندیدہ بت ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بت پرستی کی شوق کا یہ عالم تھا کہ قریش سفر میں جاتے تھے تو ستو کی بت بنا لیتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی
تو وہ اپنے معبودوں کو گول کر کے پی جاتے تھے۔ ملک میں کوئی حکومت نہ تھی، ہر قبیلہ خود مختار بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس چیز نے قبائل کو تقسیم کر رکھا تھا۔ ذرا ذرا بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی تھی، بڑی خوفناک جنگیں ہوتی تھی۔ عرب قوم کو اپنی شاعری پر گمن تھا کہ وہ باقی ماندہ دنیا کو گونگا خیال کرتے تھے۔ قوم پرستی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، کائنوں سے اپنے مستقبل کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ عرب اس شخص کو عزت دار سمجھتے تھے جس کے پاس اونٹ کھجور کے باغات ہوتے یا بہت ساری دولت ہوتی۔ نیکی اور شرافت کا تصور ان کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ عرب کے معاشرے نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا تھا، مثلا شجاعت، بہادری، ایفائے عہد، خود اعتمادی۔ یہ چیزیں ان میں تو تھی، مگر صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ صلاحیتیں غلط راہ پر گامزن تھی۔ اہل عرب کی صورتحال پر غور فکر کرنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے، اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، چاند، سورج اور تارے کیوں کر بنے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی اور کس نے کی ہے، اور اس طرح سے غار ہرا جاتے، وہاں خدا واحد کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غار ہرا مکہ کے مشرق میں اور خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل جبل نور میں واقع ہے۔ خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غار ہرا جاتے تھے۔ چونکہ وہاں کامل یکسوئی اور تنہائی تھی، اس لیے آپ کو یہ بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ غار ہرا میں ذکر الہی اور عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشن کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا۔ اس کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کہیں کہیں دن اور رات مسلسل عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو توشہ امرا لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ لے کر پھر وہاں خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ غار ہرا میں تھے کہ اچانک حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت زور سے پکڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑ کر کھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد یہی آیتیں آپ جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں گھر کی طرف لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھے اب اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔
اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے۔ یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی زبان سے واقف تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنی بھتیجے کی زبانی ان کی بات ذرا سنیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تاخیر پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے واقعہ سن کر کہا، یہ وہی فرشتے ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا ہے جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ اس کے بعد وہاں وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کی بندش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہوئے، لیکن مصلحت اسی میں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ نظر نہیں آیا، سامنے کی طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر پیچھے دیکھا، وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا جسم مجھ کے رعب سے بھر گیا۔ پھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ کھڑے ہو، پس ڈرا اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھ۔ یعنی اے چادر اوڑھنے والے نبی، آپ اپنی خوابگاہوں سے اٹھ کھڑے ہو جائیے، پھر اپنی قوم اور تمام لوگوں کو ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورہ مدثر کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے اٹھے۔ نبوت کے آغاز کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اگرچہ دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چپکے چپکے بت پرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابتدا میں ایمان لانے والوں کو مصدق کہتے تھے، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے۔ دعوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات میں ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، ان کی رسالت کی گواہی دینا۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے وہ دوسروں کو شرکی تاریکیوں سے نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت مشکلات تھی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز کو کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، ترکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ سکتے تھے۔ اس لیے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے چپکے سے دعوت تبلیغ کی۔ اس دوران حضرت ارقم کا گھر دعوت تبلیغ کا مرکز بنا۔ یہ گھر کوہ صفا میں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ شروع میں نماز گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ اس تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قریبی دوستوں سے کافی کامیابی ملی۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایمان لائی، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، مجموعی طور پر یہ 40 کے لگ بھگ افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہیں السابقون الاولون کے لقب سے نوازا گیا۔ اس خفیہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا اعلانیہ دعوت و تبلیغ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک بت پرستی کی کلن کلا برائی بیان فرمانے لگے۔ قریش مکہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جس کو حادثہ پیش آتا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کے نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے۔ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سن کر سخت برہم ہوا، کہنے لگا، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق اس نے ایک پتھر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے۔ ابو لہب کی اس حرکت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت کی ہے اور اس سورہ لہب کا نزول ہوا۔ اس اعلانیہ تبلیغ کے بعد لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمانوں میں زیادہ تر نوجوانوں کا طبقہ تھا۔ اسی طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت کے بغیر یہ کیوں پرانی دین سے پھر گئے۔ اس پر قریش نے ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے اذیتیں دی، مارا پیٹا، قید کیا، 4 دیواری میں بند کیا، تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ ایمان لانے والوں میں مرد اور عورتیں بھی تھیں، لونڈی اور غلام بھی تھے۔ غلاموں کو تو ان کے آقاؤں نے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا۔ ایمان لانے والوں میں حضرت عمار بن یاسر کا خاندان سر فہرست تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ مخالفتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایمان والوں کے لیے ہر سایہ تنگ کر دیا گیا۔ اسلام کی دشمنی میں ابو جہل اور ابو لہب پیش تھے۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طرح سے نماز پڑھنا شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، اور یہ وہ چیز تھی جس کو پہلی مرتبہ قریش نے محسوس کیا کہ آپ ایک نئے دین لے کر آئے ہیں۔ اس پر سرداران قریش کی جہالت اور بھٹک اٹھی۔
ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں بات کی کہ حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا؟ یہ کہہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے جھڑک دیا، اس پر اس نے کہا، اے محمد، تم کس بات پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح سے حرم میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ آپ کے چچا ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عداوت اور دشمنی ہو گئی تھی، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے اور بات کرتے تو وہ شور مچاتا۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے عداوت پر مبنی تھا۔ حج کے زمانے میں بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹیوں کی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے کروائی تھی۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی شادیاں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو ابو لہب نے سخت رویہ کا اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی، اس نے فوراً اپنے دوستوں کو یہ خبر سنائی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اسلام کی دشمنی میں پیش ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رات کو کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد اخلاق اور بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ جب اس کو پتہ چل گیا قرآن میں اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت کی گئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر اس وقت تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پر پردہ ڈالا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابوبکر تمہارے ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے وہ میری حجف کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو میں بھی ایک شاعرہ ہوں، یہ کہہ کر اس نے ایک شعر پڑھا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا، مختلف مجالس اور قبائل میں اپنی دعوت پہنچاتے رہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے، لوگوں کو اسلام اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے۔ آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی جا رہی تھی، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ سرداران قریش اس صورتحال سے پریشان تھے۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزر گیا تھا کہ حج کا زمانہ آیا۔ مشرکین حجاج کے سلسلے میں پریشان ہو گئے تھے۔ چنانچہ قریش کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سن چکے ہیں، لہٰذا تم ایک بات طے کر لو، مختلف باتیں نہ کرنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے۔ پھر لوگوں نے بتایا، یہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، یہ تم لوگوں نے بتانا ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ کاہن نہیں ہے،
ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں کاہنوں والی بات نہیں ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ پاگل نہیں ہے، ہم لوگ پاگل پن کو بھی جانتے ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا ہم کہیں گے یہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے، وہ شاعر نہیں ہے۔ وہ بولے اچھا ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آخر ہم ان سے کیا کہے، یہ آپ بتائے کون ہے کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹاس ہے، تازگی ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے باپ بیٹے اور بہن بھائیوں میں تفریق ڈالتا ہے، آدمی اپنے خاندان میں تفریق ڈالتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ اب انہوں نے حج والوں کے راستے میں بیٹھنا شروع کیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے، انہیں خوف میں مبتلا کر کے کہتے کہ تم لوگ اس شخص کی جال میں نہ پھنسنا۔ نتیجہ یہ ہوا لوگوں نے پہلے آپ سے دور رہنے کی ٹان لی۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کے مجمع اور مجالس میں جانا شروع کر دیا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے فرماتے لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ ادھر ابو لہب ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے کرتا اور ہر وقت آپ کے تعاقب میں رہتا، آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتا، تکلیف پہنچاتا۔ اسی طرح سے حج کے بعد جب لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف گئے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا، اس کے ساتھ اسلام عرب میں پھیل رہا تھا، تو دوسری طرف قریش کا ظلم و ستم بھی بڑھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص صحابہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ یہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں کے لیے مختص ہو گیا۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا تو اس کو دار ارقم میں آنا ہوتا تھا۔ قریش کی سختیاں جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دفعہ فرمایا حبشہ کا بادشاہ اسہمہ نجاشی ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی اس پہلی ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور اس قافلے کے قائد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد یہ لوگ رات کی تاریکیوں میں نکلے، بحر احمر کی بندرگاہ کا رخ کیا، پھر وہاں سے 2 تجارتی جہازوں میں سوار ہو کر حبشہ پہنچے۔ دوسری طرف قریش کو پتہ چل گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، یہاں تک کہ وہ دین اسلام سے پھر جائے۔ لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں کافی دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ بحر احمر سے ناکام ہو کر واپس مکہ کی طرف لوٹے۔ اس ہجرت کے 2 ماہ بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں موجود تھے اور وہاں پر قریش کے لوگ بھی موجود تھے۔ قریش کے اس مجمع میں بڑے بڑے سرداران بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سے پہلے قریش کے سرداروں نے اس طرح کا کلام نہیں سنا تھا۔ جب انہوں نے سورہ کی تلاوت سنی وہ حیران ہو گئے، آخر تک خاموشی سے سنتے رہے، ان کے ہوش اڑ گئے۔ جب انہوں نے سجدہ والی آیت سنی اس کے بعد سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھایا
اسی پر سجدہ کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا۔ دوسری روایت میں ہے یہ عتبہ بن ربی تھا۔ اس واقعہ کی خبر حبشہ میں پہنچ گئی۔ حبشہ والوں کو پتہ چل گیا کہ قریش نے سجدہ کیا ہے۔ اس پر مسلمانوں نے یہ سمجھا پورا قریش نے اسلام قبول کیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کے بعد حبشہ کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ مکہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تب انہیں اصل خبر کا علم ہو گیا۔ لیکن اس پر کچھ مسلمان واپس حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئی اور ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے ایک تو سجدہ کیا تھا، اس پر ان کو پچھتاوا تھا۔ دوسرا، حبشہ کے نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے رکھی تھی، اس پر قریش کو کافی غصہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس حکم کے بعد 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھی، کیونکہ قریش اس سے باخبر تھے۔ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظریں تھیں، لیکن تمام سختیوں کے باوجود مسلمان حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کا کوئی ایسا خاندان نہ تھا کہ جس کے افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت نہ کی ہو۔ اسی طرح تمام سرداران قریش کے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اس لیے کوئی ایسا گھرانہ نہ تھا جو اس واقعہ سے متاثر نہ ہوا ہو۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی مال جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ قریش نے حبشہ میں موجود تمام مسلمانوں کو واپس بلانے کا منصوبہ بنایا اور حبشہ جانے اور نجاشی سے ملاقات کے لیے ایک وفد تیار کیا گیا۔ اسی مقصد کے لیے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی کو حبشہ کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک خاص منصوبے کے تحت نجاشی کے وزراء اور پادریوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کو تحفہ طائف سے بھی نوازا۔ پھر ان کو اپنے آنے کا مقصد بتا دیا اور کہا یہ لوگ ہمارے باغی ہیں، یہ ہمیں واپس کر دو۔ چنانچہ نجاشی کے درباریوں نے ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد یہ دونوں نجاشی کے پاس حاضر ہوئے، اس کی خدمت میں بھی تحفہ طائف پیش کی، پھر اپنے آنے کا مقصد بتا دیا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، آپ کے ملک میں کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کے بڑوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی تو پادریوں نے بھی ان کی بات کی تائید کی۔ نجاشی نے ان کی بات غور سے سنی، لیکن اپنی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ دوسرے فریق کی بات بھی سنی جائے، وہ کیا کہتے ہیں، تبھی اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا یہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، اور نہ تم میرے دین میں داخل ہو گئے ہو اور نہ تم قوم کی ملت میں آتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے رشتے توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا، ہم اس کی سچائی، امانت اور نسب سے پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو خدا واحد کی طرف بلایا کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اپنے آبا و اجداد کی بتوں کی پوجا چھوڑ دے۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی اور جھوٹ بولنے سے
اور یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے احکامات بھی کچھ بتائے۔ پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہم میں ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائی انہیں حرام مانا، جو چیزیں اس نے حلال بتائی انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم بگڑ گئی۔ قوم نے ظلم و ستم کا بازار ہم پر گرم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھرنے کے لیے سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بتوں کی طرف آ جائے، اور جن چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا، عرصہ حیات تنگ کیا، ہمارے اور ہماری دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو ہم آپ کے ملک میں آئے اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا۔ اے بادشاہ، آپ سے امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت جعفر کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کی تلاوت سن کر اس قدر رویا، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری اس قدر روئے کہ ان کی صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی چراغ ہے۔ اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے کہا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے دوسرے روز عمر بن عاص نے ایک اور خطرناک چال اختیار کی۔ اس نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح، اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور سکون کے ساتھ رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کیے جائے۔ چنانچہ قریش کے 2 نمائندے مایوس ہو کر واپس مکہ آئے۔ اس کے بعد حبشہ میں مسلمانوں نے سکون کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیا۔ مشرکین کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی۔ اس تدبیر کی ناکامی کے بعد مشرکین نے ایک اور خوفناک پلان تیار کیا۔ دراصل انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے زور سے دعوت التبلیغ سے روکا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا خاتمہ کیا جائے، نعوذ باللہ۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے زیادہ مشکل تھی، اس لیے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے۔ اس لیے ان کے سمجھ میں یہ آ گیا کہ ابو طالب سے بات کی جائے۔ اس کے بعد قریش کے سرداران ابو طالب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آبا و اجداد کو گالی دی جاتی ہے،
ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا جائے اور ان کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہ جائے گا۔ ابو طالب پر ان کی باتوں کا زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں مجھے بتائیں۔ اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا، اب ان کے چچا بھی ان کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں گا، تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو اور کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ساتھ یہ اشعار بھی پڑھے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفنا، اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جماعت سمیت ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن ہو جاؤں۔ تم اپنی بات کھل کر کہو، تم پر کوئی قید نہیں۔ گزشتہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہے۔ اب قریش نے ایک اور چال چلی۔ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لے، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لے، یہ آپ کا ہی ہوگا۔ اس کے بدلے میں آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کی دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قومی تفرقہ ڈالا ہے، ہم اسے مار ڈالیں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم، یہ کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں دیکھ بھال کروں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے مانگتے ہو اسے قتل کر دو۔ اللہ کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مطعم بن عدی نے کہا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے، پھر جو صورت تمہیں ناپسند ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ان کے بارے میں کوئی بات قبول کرنا چاہیے۔ اس بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی ہے، جبکہ تم بھی میرے ساتھ چھوڑ کر میری مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دیتے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اس مذاکرات کے ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ مسلمانوں کو تکالیف دینے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز بھی آئی، لیکن یہ تجویز بھی ناکام ہو گئی۔ اس تجویز کے بعد مکہ کے دو معروف شخصیات حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ذریعے اسلام کو زبردست قوت ملی۔ ایک دن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں۔ مطلب یہ اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بدعا فرمائی، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا قبول ہو گئی۔ وہ اس طرح ایک مرتبہ عتیبہ قریش کے ساتھ سفر پر گیا تھا۔ قافلے نے ملک شام میں جب پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا۔ وہ پورے قافلے کے ارد گرد چکر کاٹتا رہا۔
عتیبہ نے جب اس شعر کو دیکھا تو کہا، اے میری تباہی و بربادی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، محمد نے مجھے بدوا دی تھی، دیکھو میں شام میں ہوں، اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس وقت پھر شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو تسلی دی، پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کڑے کر دیے، تاکہ اگر رات کے کسی حصے میں شیر آ جائے تو عتیبہ کی بجائے وہ کسی جانور کو کھا لے۔ اس کے باوجود عتیبہ کی گویا جان نکل رہی تھی۔ پھر رات شروع ہو گئی، تمام لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار شیر آ گیا۔ اس نے جانوروں کو نہیں چھیڑا، جانوروں کے اوپر سے ایک چھلانگ لگا کر عتیبہ کے پاس آیا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ اسی طرح سے تکالیف دینے والوں میں سے ایک شخص عقبہ بن محیط تھا۔ اس نے ایک دن حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس طرح زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ میں تشریف فرماتے، ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ خاموش رہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ شام کو جب حضرت حمزہ شکار سے واپس لوٹے تو ان کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکالیف پہنچائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ غصے میں آ گئے اور فوراً ابو جہل کے پاس آئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں اسی کی دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس کو ایسا زور سے مارا، ابو جہل اس سے زخمی ہو گیا۔ اب حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آج میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، اگر آپ میرے خوشی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائے۔ حضرت حمزہ پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔